السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کچھ خفیہ اور کچھ سر عام ترلے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کو خفیہ بھی اور کھلے عام بھی صاف جواب ہو گیا ہے۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان ایک ہو گیا پھڈا بھی ایسا ہو گیا جس کا کوئی حل کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو بھی بتائیں گے، آپ بھی سوچیے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، اور پھر آڈیوز اور ویڈیوز کا ایک نیا طوفان آنے کو تیار ہے۔ کچھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو تازہ ترین ویڈیوز ہیں ان کا سورس کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر صدر عارف الوی نے کچھ بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوڑ دی ہے 2018 کے الیکشن کی، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کو بڑا اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جی مجھے سلیکٹڈ کیوں کہا جاتا۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے یہ ٹرم استعمال کی تھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی، لیکن عمران خان صاحب سے بڑے طبقے تھے، اور تمام سیاسی مخالفین جو تھے عمران خان صاحب کے، جو 2018 کے الیکشن میں موجود تھے، ان سب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن جتوایا گیا ہے۔ لیکن اب آبویسلی اس چیز کو کوئی ماننے کے لیے تو تیار نہیں تھا، اور نہ ہی عمران خان صاحب اور نئی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو مانتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب پارٹنر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پھر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب جھگڑا ہو گیا جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو اور عمران خان صاحب کا، اور پھر پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے پول کھولے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی نیپیاں بدلی ہیں، اور یہ جنرل باجوہ ان کے محسن ہیں اور ان کے خلاف عمران خان کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب تو اپنے صدر عارف الوی صاحب بھی، انہوں نے بھی وہ بیچ چوراہے ہنڈیا پھوڑ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں جنرل باجوہ نے عمران خان کی مدد کی تھی۔ یہ ایک بالکل کھلا ڈلا اعتراف ہے، اور ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو کہ پاکستان کی مسلح افواج کا آئینی طور پر سپریم کمانڈر ہے اس وقت بھی۔ یہ اعتراف اس شخص کی طرف سے آیا، وہ پتہ نہیں اب یہ عمران خان صاحب کے نادان دوست ہیں یا پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اب ایسی بات ہی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ اب صورتحال یہ ہے کہ عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کو اس معاملے میں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور 2018 کا جو الیکشن تھا اس کا پول انہوں نے کھول دیا ہے اپنی موجودہ آئینی عہدے پر ہوتے ہوئے۔ آگے بڑھتے جناب اس خبر کی طرف۔ آڈیوز اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اور ویڈیوز کا ہم روز سنتے ہیں کہ یہ آئی 35 سیکنڈ کی، یہ آئی 7 سیکنڈ کی، یہ آئی 1 منٹ کی، یہ آئی اتنے منٹ کی، یہ آئی اتنے منٹ کی۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں نا کہ یہ سارا کچھ ہو کیسے رہا ہے۔ آج ویسے رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بڑی دلچسپ بات کی، ہے تو افسوسناک بات ہے، مطلب اس پہ بندہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیوز عمران خان صاحب کی ریلیز ہوئی ہیں، جو ان کی ویڈیوز اب ریلیز ہونے والی ہیں، ان میں یہ سارا کچھ عملی طور پر کر رہے ہیں، جو کہ مبینہ طور پہ آڈیو میں بظاہر لگتا ہے کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہی کچھ عملی طور پہ کر کے خیر کچھ مزید غیر فطری سے بھی انہوں نے الزامات عائد کیے ان ویڈیوز کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ویڈیوز پہلے بھی ہم سن رہے تھے کہ آ رہی ہیں، اور آڈیوز تو اب یہ لیک بھی ہو گئی، 3 تو لیک ہو گئی، مطلب مالی آڈیوز تو پہلے بھی کافی ساری لیک ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب کی بھی اور بشرا بی بی کی بھی، اور جو سیاسی حوالے سے جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا تھا امریکی سازش کا، وہ بھی سارا کچھ لیک ہوا پرائم منسٹر آفس کی لیکس میں کہ کیسے انہوں نے یہ سارا پلان بیٹھ کے بنایا۔ ایکسپوز تو عمران خان صاحب ہر آنے والے دن ہو ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو حالیہ آڈیوز اور ویڈیوز کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ تو ہم نے سنا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے ایک مبینہ طور پہ موبائل فون ریحام خان اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اس کے بیچ میں کچھ چیزیں تھیں، اور پھر کچھ ایسی بھی خبریں آئی تھیں کہ جو اون چودھری ہیں ان کے موبائل فون سے کافی چیزیں اداروں کے ہاتھ میں لگ گئی تھیں، جو خفیہ ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں۔ لیکن اب یہ پتہ چلا کہ جناب کچھ تازہ آڈیوز بھی ہیں، کچھ تازہ ویڈیوز بھی ہیں، اور ان کا سورس بڑا دلچسپ ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ جو سورس ہے وہ حریم شاہ ہیں۔ حریم شاہ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلا وجہ ہی مشہور ہیں پاکستان میں، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو وہ لات مار کے فارن آفس کے دروازے کھولا کرتی تھی جہاں پہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہیں، اور ان کی کافی ساری تصویریں بھی ہیں اس وقت کی حکومت کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی تصویریں۔ ویسے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کی تصویر ہونا ویسے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ہم ایک دفعہ پہلے بھی چونکے تھے۔ یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے نا، یہ ٹرولنگ شولنگ کرتا ہے، جو عمران خان صاحب کے خلاف ہو اس کی تو کرتے جو ان کے حق میں نہ اس کی بھی کرتے ہیں، اور بلکہ جو عمران خان کے نیریٹو کو نقصان پہنچ رہا ہو چاہے وہ سچ ہی ہو اس کی بھی ٹرولنگ کرتے ہیں۔ تو آج تک جس کی بھی انہوں نے ٹرولنگ کی ہے اس کا پہلے انہوں نے کاکھ نہیں چھوڑا، اور کوئی ان کو روک نہیں سکا۔
اچھا ایک ہی دنیا میں شخصیت تھی جو عمران خان کی طرف سے یا ان کے فالورز کی طرف سے اس کی ٹرولنگ شروع کی گئی اور اس کی ایک ٹویٹ نے ایک سکتہ طاری کر دیا تھا اور وہ تھی حریم شاہ۔ حریم شاہ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جناب یہ میں پی ٹی آئی کے فالورز کو ساروں کو بتا رہی ہوں کہ میری ٹرولنگ بند کریں، اگر آئندہ میری کسی نے ٹرولنگ کی تو میں پھر تمہارے کپتان کے سارے پول کھول دوں گی۔ اچھا وہ دن اور آج کا دن جی، حریم شاہ کے خلاف پی ٹی آئی کے کسی بندے نے بات نہیں کی، ایسی خاموشی چھائی، ایسا سکتہ طاری ہوا، ایسا سناٹا طاری ہوا کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ پوچھے اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی۔ اب جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تازہ ویڈیوز ہیں ان میں ان کو حاصل کرنے میں مدد کی ہے مبینہ طور پہ حریم شاہ صاحبہ نے۔ حریم شاہ صاحبہ اگر اس بارے میں کوئی موقف دینا چاہتی ہیں تو وہ ضرور دے سکتی ہیں، لیکن یہ ایک خبر ہے۔ اور اب بہت سارے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ویڈیوز ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں وہ کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہوئی ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جیسے کہ آج کہا، احمد میر نے بھی کہا، کچھ اور بھی صحافیوں کو کہنا تھا، ہم تو چھوٹے سے صحافیوں نے سنا ہے، چند بڑے بڑے صحافیوں نے وہ ویڈیوز دیکھ بھی رکھی ہیں اور عمران خان صاحب کو اسی کی ساری پریشانیاں پڑی ہوئی ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے گناہوں پر اسلام میں حکم ہے پردہ پوشی کا۔ ایک عمران خان صاحب نا جہاں اپنا مطلب آتا ہے ادھر اسلام فٹافٹ لے آتے ہیں۔ تو امر بالمعروف بھی وہی ہیں، قبر میں سوالوں کا جواب بھی عمران خان کے بارے میں ہوگا، قیامت والے دن میں عمران خان کے بارے میں پوچھا جائے گا یار مت ماری جاتی ہے۔ وہ ایک سنگر ہے، اس نے کہا جی کہ وہ کہتے ہیں وہ نقل کفر نہ باشد، کہ اس نے کہا کہ جی 27ویں کی شب کو وہ تقریر کر رہا ہے، سامنے مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہیں اور اس بندے نے چوں نہیں کی اس مولانا نے۔ تو میں حیران ہوں، وہ ابھی بھی مولانا کہلاتے ہیں۔ اور عمران خان کے سامنے کہ جی ہم ہیں وہ شب قدر کی تلاش کے لیے بیٹھے، لیکن عمران خان جیسا لیڈر مل جائے تو شب قدر سے بہتر ہے، خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ موصوف نے ایسی بات کر دی اور لوگ عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ ان باتوں کو ان کو ویسے فرق کوئی نہیں پڑتا، تو وہ اپنی مطلب کے لیے وہ اسلام کا نام ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جہاں پہ اپنا مطلب وہ فوراً حاجی بن جاتے ہیں، امیر ریاست مدینہ حضرت عمر کے واقعات فلاں واقعات، اور چوری کی تھی تو ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اور قانون امیر کے لیے اور غریب کے لیے، اور اس قسم کی باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ اگر جہاں عمران خان صاحب کی ایسی کوئی وضاحت پکڑی جاتی ہے وہاں پہ فوراً سارے لبرل بن جاتے ہیں، عمران خان کی مرضی ہے وہ جو مرضی کرے، اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے وہ جو مرضی کرے۔ اور جہاں کردار کی بات آ گئی وہاں پہ لبرل ہو جاتے ہیں، جہاں پہ سیاست کی بات آ گئی وہاں پہ مولوی ہو جاتے ہیں۔ اور ہے نا کیسی دلچسپ بات۔ اچھا عمران خان صاحب نے تازہ ایک ارشاد فرمایا جب ان کی یہ تازہ آڈیوز آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اسلام میں حکم ہے کہ جو دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے۔ خان صاحب تو کسی نے غلط دستا ہے، ایک تو تسی پورا پڑھتے نہیں اسلام نا، اسلام میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرو، گناہوں پہ تو سزا ہے۔ یہ اسلام جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس اسلام میں یہ جو آپ کے گناہ مبینہ طور پہ سامنے آ رہے ہیں میں بڑی خوفناک قسم کی سزائیں، تو تجھے تو کوڑے کھا کے مر جاؤ گے اگر یہ باتیں درست ثابت ہو جائیں تو۔ لیکن جناب وہاں پہ جو آپ مہربانی کریں ذرا اپنی درستگی کر لیں، تصحیح کر لیں، گناہوں کی پردہ پوشی کا حکم نہیں ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم ہے۔ عیب وہ ہوتا ہے جو کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایک دفعہ کوئی ہوگی غلطی کسی سے، بندہ شرمندہ اپنے کیے پہ تو اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم ہے۔ گناہوں کی کوئی پردہ پوشی کا حکم نہیں ہے جناب، سزائیں جاری ہوتی ہیں، حد جاری ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام کو اس طرح نہ استعمال کریں سیاست میں، تو بہتر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب کہ پرویز الہی اور عمران خان صاحب میں پھٹا پڑ گیا جی۔ پرویز الہی اور عمران خان میں کیسے پھٹا پڑ گیا؟ اور پرویز الہی دیکھا نا اپنے بھائی کو چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے سب کے سامنے برے بن کے عمران خان کی محبت میں ان سے جا ملے۔ مونس الہی تو ویسے ہی بڑے فدا ہیں، اور کچھ عمران خان پہ فدا ہیں، کچھ وہ سنا ہے بشرا بی بی کی روحانی کمالات سے بھی وہ بڑے متاثر ہیں۔ ان کو ویسے ڈائریکٹ جو ہدایات ملتی ہیں وہ بشرا بی بی کی طرف سے مبینہ طور پہ ملتی ہیں۔ اچھا وہ اب ابا جی کو آگے پیچھے ہونے نہیں دیتے۔ دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ اب انہوں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، اپنے مطلب وہ عزیز جان سائیں عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کو ہٹا کر پرویز الہی کو انہوں نے وزارت اعلیٰ دی۔ اب انہیں پھٹا کس بات پہ پڑ گیا؟ پھٹا اس بات پہ پڑ گیا کہ جناب ایک دوست عمران خان کہتے ہیں سمجھے تو خود پرویز الہی تو کیا پی ٹی آئی کے جو سارے اراکین ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ سرمیاں ٹوٹیں۔ بھائی سب کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، سب کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کون چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے سرمیاں ٹوٹ جائیں؟ لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں، ان کو اپنا کوئی پرابلم ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جلدی الیکشن ہو جائیں گے تو میں جیت جاؤں گا، جتنا لیٹ ہوں گے میں ہار جاؤں گا۔ تو ویسے بھی ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ خان صاحب موقع ملا ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کرنے بھی سیکھ لیں، آپ صرف حکومت کرنے کے لیے سیاست تو نہیں بندہ کرتا۔
خیر اب ان میں پھٹا کس بات میں پڑ گیا. اب یہ جو حالیہ لہر چل رہی ہے جس میں پرویز لائی کی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا, ہٹا دیا گیا, عدالت نے پھر ایک پنچایت لگا کے تو ان کو پھر بحال کر دیا. اب قانون شانون تو رہ گئے سائڈ پہ ہی. اب تو فیصل واڈا کا کیس لگتا ہے سپریم کورٹ میں, تو وہاں پہ کہتے ہیں اچھا آپ مان لیں اپنی غلطی تو ہم آپ کو 5 سال کی رینیال کریں گے, نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو یاد کر دیں گے. مطلب کہ بھائی قانون پہ چلنا ہوتا ہے عدالت نے, کہ مطلب پنچایت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی اگر آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے تو ہم آپ کو ابھی بحال کر دیتے ہیں, ورنہ پھر ہم نہیں کرتے. بھائی جو قانون کہتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. عدالت نے ساری عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ اعتراضات لوگوں کے طرف سے سامنے آ رہے ہیں, تنقید آ رہی ہے, تنقید آتی ہے عدلیہ کے فیصلوں پہ, اس میں ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن الزامات ہم نہیں لگاتے, تنقید جو ہے وہ سب لوگوں کا حق ہے. تو ایک اب اتنا کچھ ہونے کے بعد اگر ان دونوں میں پھٹا پڑ گیا تو پھٹا کس بات پہ پڑا؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان میں آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو کتنی ہوگی. تو پہلے چودھری پرویز اگر مونس یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہمیں 20 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی اور 10 سیٹیں قومی اسمبلی کی آپ ہمارے بندوں کو ٹکٹ دیں گے, یعنی کہ ہمارے ساتھ آپ سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو وہ جب یہ معاملہ ہو گیا گورنر والا تو چودھری کا ریٹ بھی ود گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب 30 سیٹیں اب آپ ہمیں صوبائی اسمبلی کی دیں گے اور 15 سیٹیں آپ ہمیں قومی اسمبلی کی دیں گے, یعنی ٹوٹل 45. اچھا اب یہ بات چیت ہوتی, لیکن اب ایک بیچ میں جسے کہتے ہیں کہ بند گلی میں چلے گئے دونوں فریق. وہ بند گلی میں کیسے چلے گئے؟ ڈیڈ لاک آ گیا. ڈیڈ لاک ایسے آ گیا, عمران خان نے پرویز لائی کو کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو سیٹیں دیتے ہیں لیکن آپ کے بندے ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو چودھری پرویز لائی پھنس گئے ہیں. اب چودھری پرویز لائی اگر یہ بات مان لیتے تو ان کی اپنی پارٹی ختم ہو گئی, کیونکہ جو بندے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں جائیں گے وہ پھر پی ٹی آئی کے پابند ہوں گے نا, ان کے حکم کے پابند ہوں گے, وہ پرویز لائی کے حکم کے پابند تو نہیں ہوں گے. پرویز لائی صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو طاقتور کریں. تو یہ ایک اس وقت ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہوا ہے جی. اب اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے معاملہ پھنسا ہوا ہے. چودھری پرویز لائی اور عمران خان میں پہلے بھی اس چیز کا ایک میچ پڑا ہوا تھا کہ جی چودھری پرویز لائی کہتے ہیں کہ جی میرے تو بندے پورے, آپ کے بندے پورے نہیں ہیں. مطلب اب یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ 21 سے 31 تک مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایم پی ایز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہو رہے, کوئی کئیوں کے موبائل فون ہی بند ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے پہلے بھی اعتماد کا ووٹ ہی لیا تھا. اگر ان کے بس بندے پورے ہوتے تو یہ اعتماد کا ووٹ اسی وقت لے لیتے. خیر اب یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ چودھری پرویز لائی عمران خان دونوں کم از کم متفق نہیں ہو سکتے. دیکھتے ہیں اس معاملے کا کیا حل نکالتے ہیں. فی الحال تو اس کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور حل نہ نکلا تو عمران خان صاحب کا تو کچھ نہیں رہنا, اسمبلیاں پھر کوئی نہیں ٹوٹنی. اسمبلیوں کی ٹوٹنے سے آگے بڑھتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری مستقل مزاجی سے اسٹیبلشمنٹ کی طور میں مصروف ہیں. اچھا ایک انہوں نے بڑا جال انہوں نے یہ ڈالا. پہلے تو انہوں نے مطلب جو یہ صدر عارف علوی کے ذریعے بار بار میسیجنگ کی, بار بار ان کو جواب ملے اور کھلے عام انکار ہوا کہ بھائی نہیں ہم آپ سیاست میں حصہ لینا چاہتے. جو ہمارے نئے چیف ہیں انہوں نے صاف مطلب کہہ دیا تھا, انہوں نے کہتے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا, ہمارا کیا کام ہے سیاستدانوں سے بات کرنا. تو خیر عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا وہ بے مزہ نہیں ہوتے اس قسم کی عزت افزائی سے. ان کو جتنا مرضی کوئی کہہ لے وہ اپنے ان کے مقاصد ہے بھائی, بڑے مقاصد ہیں ان کے. اقتدار لالائے اقتدار کے عشق میں خان صاحب تو پاگل ہوئے ہیں. خیر تو عارف علوی صاحب کے ذریعے نئی ان کو میسیجنگ کی گئی, اور ان میسیجنگ میں یہ میں آپ کو تازہ میسیجنگ کی بات کروں, اس میں ان کو صاف بتا دیا گیا کہ جناب کوئی آپ کو ہماری طرف سے رسپانس نہیں ہے, آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, آپ نے جو ہمیں اب دھمکیاں کر رہے ہیں بلیک میل کرنے جو دل کرتا ہے کریں. اور انہوں نے یہ بھی ہم نے سنایا کہ مبینہ طور پہ کہہ دیا گیا اچھا پھر آپ اتنے ہی ہیں نا مطلب تگڑے ہیں, اسمبلیاں توڑ کے دکھائیں. ہاں مطلب اسمبلیاں توڑ کے دکھانے کو خان صاحب کو کہہ دیا گیا. اب خان صاحب اسمبلیاں مطلب توڑ کے کیسے دکھائیں؟ وہ تو قومی اسمبلی سے اپنے استعفوں کی تصدیق کرانے کے لیے اسپیکر سے تیار نہیں ہیں. بھائی جان موجیں لگی ہوئی ہیں, کے پی کے اسمبلی, پنجاب اسمبلی, 2 صوبوں میں گھومتے ہیں. وفاق میں جو اراکین اسمبلی کی مراحت ہیں وہ ساری انجوائے کریں. خان صاحب کے پاس یہ ہیلی کاپٹر تو یہ پروٹوکول یہ سیکورٹیاں ساری موجیں بارے ختم ہو جانی ہیں. تو خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. خان صاحب اس صورتحال میں 2 چیزیں کریں. ایک تو پھیلا رہے ہیں ڈس انفارمیشن کہ جی میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائے گا. کوئی ذرائع کا نہیں کہنا جی. اب مطلب خان صاحب کو تو یہاں تک آ گیا, خان صاحب نے مطلب یہ اس حد تک آگے گیا مارچ اپریل میں نہ صحیح اگست میں الیکشن کرا دو. تو ان کو اس چیز سے بھی صاف جواب ہوگا نا, کوئی اگست میں الیکشن نہیں, الیکشن ہوں گے اکتوبر میں. وہ تو وہ 15 یا 18 یا 12 یا 10 اگست تک جو بھی اسمبلیوں کی مدت ہے وہ اپنی مدت پوری کریں گی. اس کے بعد جو اگلا ٹائم ہوگا اکتوبر میں بنتا ہے. اکتوبر سے الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں, جلدی نہیں ہوں گے. خان صاحب کو پوری تسلی کرا دی گئی.
اچھا اب پھر عمران خان صاحب نے جو تازہ آپ مزید وہ منتیں ترلے کا سلسلہ وہ ریٹائروں شہروں کے ذریعے جاری رکھتے ہیں نا، وہ جاری رکھے. اور پھر جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ پرسوں گئے ہوئے تھے گجرانوالہ گیریزن میں، وہاں پہ انہوں نے ینگ آفیسر سے خطاب کیا اور انہوں نے بالکل اپنی ایک لائن واضح کر دی. سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے ایک کھلے عام جال بھی ڈالا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اس میں بھی یہ نہیں پھنسے. تو اسی طرح کھلے عام ایک قسم کا جواب ہوتا ہے نا، وہ انہوں نے خطاب کرنا اپنے دربار سے. وہ ڈسپلن کے لوگ ہیں، وہ سیاسی بیان شان نہیں دیتے کہ وہ اب آئی ایس پی آر کے ذریعے جواب دینا شروع کر دے آرمی چیف عمران خان کو کہ نہیں بھائی ہم سیاست میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو ایسی صورتحال ہے کہ انہوں نے وہاں پہ گریزن میں خطاب کیا اور اپنے تمام جوانوں کو کہا کہ جی ہمارا فوج کے کسی افسر کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا نہ ہے، یہ ہماری پالیسی ہے. ہم ایک پروفیشنل فوج اور ہم نے پروفیشنل طریقے سے چلنا ہے. ہم نے اپنی فوج کے وقار کو بحال رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اور ہم نے اس لٹیگیشن میں، اس چکر میں، اس جھگڑے میں پڑنا نہیں، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی اس گفتگو کا مفہوم ہے. الفاظ تو یقیناً ان کے ذرا پروفیشنل قسم کے ہوں گے. اب میں فوجی تو نہیں ہوں، اس طرح کے الفاظ تو مجھے نہیں آتے، لیکن اس قسم کی بات تو وہاں پر ہوئی. اور اسی طرح یہ تو وہ گریزن کی بات ہے نا جو ہم لوگوں تک پہنچ گئی. تو وہ جس بھی گریزن میں جاتے ہوں گے، ینگ افسروں سے خطاب کرتے ہوں گے، تو پالیسی انہوں نے یہی دی ہے جناب پوری فوج کو، جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں، کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا ہمارے سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، نہ ہم پر کسی کا لیبل لگنا چاہیے، نہ ہم اس کام میں پڑھتے ہیں. کم بھی مارا ہے جی، مطلب سیدھی سی گل ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا. تو ڈسپلن ادارہ ہے ان کا، جی ہم اپنے ڈسپلن کے اندر ہیں. اچھا اب خان صاحب نا بڑے، آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑے وہ نفسیاتی کھیل کا کہتے ہیں میں ماہر ہوں. اب انہوں نے جو کل پرسوں ایک تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ فوج اور آئی ایس آئی جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے. اب یہ بڑی باریک گیم ڈالی خان صاحب نے. باریک گیم کیسے ڈالی؟ باریک گیم ایسے ڈالی کہ جی فوج تو کہہ چکی ہے ہمارا تو یہ کام ہے، اب کرپشن ختم کرنا نہ کرنا یہ فوج کا تو مینڈیٹ نہیں ہے، یہ تو دوسرے اداروں کا مینڈیٹ ہے، یہ تو ایف آئی اے کرے گی، اینٹی کرپشن کرے گی، نیب کرے گی، فوج کا تو اسے تعلق نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ خان صاحب نے یہ بات کیوں کی کہ اس بہانے سے اب ایک لالچ ایک قسم کو انہوں نے دیا کہ فوج کے اندر یہ بات پھیلے کہ اچھا یار یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح تو یہ جتنے بڑے بزنس مین ہیں، جتنے بڑے یہ جو سیاستدان ہیں، یہ سب ہمارے اس کے کہتے ہیں انگوٹھے کے نیچے آ جائیں گے. تو ہماری اب مطلب ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے، اس نفسیات سے عمران خان صاحب نے کھیلنے کی کوشش کی کہ اگر عمران خان آ جاتا ہے اقتدار میں تو پھر ہم یہ سارا کچھ کریں گے. تو عمران خان صاحب نے بنیادی طور پہ تو یہ کوشش کی نا کہ ان کو لالچ دیا جائے کہ یہ دیکھیے یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اگر میں آ جاؤں گا. لیکن اس جال میں آیا کوئی نہیں. عمران خان صاحب کا یہ جال تھا، بہت خطرناک جال تھا. یہ جال انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بھائی صاحب وہ کہتے ہیں نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات. ان کا جناب یہ تہاڈا پرنالا ہوا ہے تو ساڈا پرنالا ہوا ہے. ہماری وہ لمیٹیشنز ہیں، آپ جانے، سیاستدان جانے، حکومت جانے، الیکشن آپ کے اندر ہمت ہے تو کروا لیں، نہیں ہمت تو مت کروائیں، اپنے انتظار کریں، اپنی سیاست کریں. ہم نہ بیچ میں پڑھتے ہیں، نہ بیچ میں بیٹھتے ہیں، نہ ہمیں اقتدار میں آنے کا شوق ہے، اور نہ ہی ہم نے اب آپ کی یا کسی اور کی بھی مزید مستقبل میں کوئی کسی قسم کی نیپیاں بدلنی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.